یا جو میں کام کر رہا ہوں اس کا نتیجہ کیا ہوگا، جس سے کام سے روک رہا ہوں اس کا فائدہ کیا ہوگا. لیکن انسان کو خدا نے عقل دی ہے کہ اس کو جانچتا ہے، سمجھتا ہے، سوچتا ہے. لیکن اس کے باوجود بھی بعض اوقات عقل ہونے کے باوجود بھی غلطی کر دیتا ہے، مسٹیک کرتا ہے. اس فیلڈ کا ماہر ہوتا ہے پھر بھی مسٹیک کرتا ہے، اس فیلڈ سے جانکاری کرتا ہے پھر بھی مسٹیک کرتا ہے. تو اس کے لیے خداوند تعالیٰ نے اس کے لیے قانون ریگل بنائے ہیں تاکہ عقل کے ساتھ ساتھ اس کی رہنمائی بھی ہو جائے، تاکہ وہ عقل کے ساتھ دوسری چیزوں سے رہنمائی حاصل کر کے صحیح راستے پر چل سکے. تو انہی امور میں سے جو خدا نے ہمارے لیے قانون بنایا ہماری زبان کے لیے، کہ کون سے کام اس زبان سے ہم نے کرنے ہیں، کون سے نہیں کرنے. اور اگر غلطی کرتے ہیں اس زبان کا قصور نہیں، یہ اچھائی کے لیے بھی استعمال ہو سکتی ہے، برائی کے لیے استعمال ہو سکتی ہے، نیک کام کے لیے استعمال ہو سکتی ہے، برے کام کے لیے استعمال ہو سکتی ہے. اس سے اچھے بول بھی نکل سکتے ہیں، اس سے خدا نخواستہ لو الفاظ بھی نکل سکتے ہیں. اسی زبان سے کسی کی تعریف بھی ہو سکتی ہے، کسی کی غیبت بھی ہو سکتی ہے. اسی زبان سے قرآن کی تلاوت بھی ہو سکتی ہے، اور اسی زبان سے خدا کے کلام کو پڑھا جا سکتا ہے. اور یہی زبان انسان کو برائی کی طرف لے جا سکتی. پیغمبر فرماتے ہیں کہ اگر میری امت دو چیزوں کی گارنٹی مجھے دے تو میں مجھے جنت کی گارنٹی دوں گا. کون سی دو چیزیں؟ زبان اور شہوت. ان دونوں پر اگر کنٹرول کر لے انسان تو فرشتوں سے بالاتر ہو جائے گا. یہ دونوں اگر بے مہار ہو جائیں، بغیر کنٹرول کے ہو جائیں، تو بعض اوقات ایسے گناہ انسان کرے گا ممکن ہے کہ بخشش بھی نہ ہو. تو امام علیہ السلام فرماتے ہیں قلب الاحمق فی فمہ، کہ بے وقوف آدمی کا دل اس کی منہ میں ہوتا ہے، اس کی زبان میں ہوتا ہے. یعنی پہلے کام کرتا ہے بعد میں سوچتا ہے. اور کچھ لوگ ہوتے ہیں اتنے احمق ہوتے ہیں، کام کرتے نہ پہلے سوچتے نہ بعد میں سوچتے. وہ کہتے ہیں مشہور معقولہ ہے کہ گاندھی نے قائد اعظم کو کہا، محمد علی جناح کو، کہ ہمارے ساتھ نہ چھیڑو، کہ ہمارے پاس ایسی قوم ہے جو پہلے کام کرتی ہے بعد میں سوچتی. سکھوں کے بارے میں کہا تو قائد اعظم نے جواب دیا کہ تم بیغام نہ ہو، ہمارے پاس بیغام ہو جاؤ، ہمارے پاس ایسی قوم ہے جو نہ پہلے سوچتی ہے نہ بعد میں سوچتی. جی تو آپ سمجھ گئے کس کے بارے میں کہا ہے. جی صلوات پڑھنا میں. یعنی انسان کہتے ہیں الانسان مخبوء تحت لسانہ، انسان اپنی زبان کے نیچے چھپا ہوا، جب تک نہیں کھولتا نہیں پتہ چلتا کس مکتب سے اس کا تعلق ہے، کس شہر سے اس کا تعلق ہے، زبان اس کی اپنی سیکھی ہوئی ہے، مادری زبان ہے اس کی، کون سا لہجہ ہے، کس افکار کا مالک ہے. 10 منٹ کوئی بات کرے گا پتہ چل جائے گا یہ شیعہ سنی، پتہ چل جائے گا یہ شیعوں میں سے کس کیٹیگری میں، اچھی کیٹیگری میں، لو کیٹیگری میں، ملنگ ہے یا نمازی، غالی ہے یا مقصر، یا درمیانہ راستہ اس نے اپنایا ہو. فوراً 10-15 منٹ میں پتہ چل جائے، بشرطے کہ صاف دل آدمی ہو، منافق نہ ہو. منافق کا نہیں پتہ چلتا کہ وہ کس کیٹیگری کا مالک ہے. بس انسان اپنے بول میں، اپنی بات میں وہ اجاگر کرے کہ وہ اہل بیت کا ماننے والا ہے، پیغمبر کی آل سے محبت کرنے والا ہے، نبی کریم کی آل سے محبت کرنے والا. اور پھر فرماتے ہیں فہم الحکیم فی قلبہ، اور جو آدمی حکیم ہوتا ہے، سمجھدار ہوتا ہے، وائز ہوتا ہے، عقل مند ہوتا ہے، اس کا کیا ہوتا ہے؟ منہ دل میں ہوتا ہے. یعنی وہ دل سے بات کرتا ہے، سوچ سمجھ کے بات کرتا ہے، سمجھداری کی بات کرتا ہے. بس انسان کوشش کرے وہ بات کرے جس سے اسے کل شرمندگی نہ ہو، وہ بات کرے جو اس کے لیے ٹینشن کا سبب نہ بنے، وہ بات کرے جس پر کھڑا ہو سکے، وہ وعدہ کرے جس کو نبھا سکے. اور دشمنی اور دوستی میں بھی کوشش کرے کنٹرول سے باہر نہ ہو، کہ کل وہ دشمن آج کا کل وہ ممکن ہے دوست بن جائے، شرمندگی نہ ہو. ایسی راز کی بات بھی ہر آدمی کو نہ بتائے کہ ممکن ہے وہ آج دوست ہے کل اس کا دشمن بن جائے اور وہ اس کے لیے پشیمانی کا سبب بنے. بس انسان کو بات کرنے میں درایت سے، سمجھداری سے، عقل مندی سے کام لینا چاہیے.
کیونکہ پیغمبر فرما رہے ہیں اگر زبان کی آپ گارنٹی دیں گے، زبان کے متعلق وعدہ دیں گے، تو پیغمبر آپ کو جنت کی گارنٹی دیں گے۔ کون سا پیغمبر کہہ رہا ہے؟ وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى، ایسا نبی کہہ رہا ہے جو اللہ کی وحی کے بغیر بات نہیں کرتا۔ والشمس والضحى کا مصداق، واللیل اذا یغشی کا مصداق، وہ اتنی حسین ہستی آپ کو وعدہ دے رہی ہیں، کس کا؟ جنت کا، بشرطے کہ آپ اپنی زبان پر اور اپنے کردار اور کریکٹر پر جو ہے وہ کیا کریں؟ کنٹرول کریں۔ زبان کے غلام نہ بنیں، زبان کو اپنے کنٹرول میں لیں۔ یہ نہ ہو کہ جہاں جو چیز آئی آپ نے کہہ دی، نہیں دیکھنا سامنے مخاطب آپ کا کون ہے، نہیں دیکھنا کہاں یہ بات ہو رہی ہے، نہیں دیکھنا اس کے اثرات کیا ہوں گے، نہیں دیکھنا کہ اس کے اثرات بچوں پر کیسے ہوں گے۔ پرانے زمانے کے جو بزرگ ہوتے تھے نا، وہ کبھی بھی لو بات بچے کے سامنے نہیں کرتے، کبھی بھی ایسی بات جو اخلاق سے گری ہوئی ہے وہ بچے کے سامنے بیان نہیں کرتے۔ کیوں؟ کہ بچے کی تربیت پہ اس کا برا اثر پڑے گا۔ نہیں چاہتے کہ وہ کہتے تھے ہم نہیں چاہتے کہ یہ باتیں سنیں اور یہ محسوس کرے کہ یہ باتیں کی جا سکتی ہیں، جب بزرگ کر رہے ہیں تو ہم بھی کر سکتے ہیں۔ بس انسان کو اپنی زبان پر کنٹرول رکھنا چاہیے تاکہ خدا نے جو احکام اس پر لاگو کیے ہیں وہ مکمل ہو سکیں۔ غیبت سے اپنے آپ کو بچائے، جھوٹ بولنے سے اپنے آپ کو بچائے، کسی پر تہمت نہ لگائے، بے جا الفاظ کے ذریعے غرور اور تکبر کا اظہار نہ کرے، بے جا طور پر کسی پر الزام لگانے سے وہ خود گناہگار نہ ہو جائے۔ اور یہ الفاظ ہیں نا، یہ تاثیر رکھتے ہیں۔ یہ نہیں کہتے بعض کو لوگ کہتے ہیں جی بھائی جتنی گالاں کر لوے میرے نال تو نہیں لگ دیا، یہ نہیں ہوتا ہے اس کا اثر۔ اس کو اثر ہو یا نہ ہو، جو نکالنے والا ہے نا، گالی دینے والا، وہ متاثر ہو جائے گا، اس کو گناہ مل جائے گا، وہ اپنی زبان گندی کر دے گا۔ اور جب بھی کوئی بری بات کرتا ہے نا کسی سے، جس کو سے بد اخلاقی کر رہا ہے، اس پر اثر ہو یا نہ ہو، خود یہ اپنے گناہوں میں اضافہ کر رہا ہے۔ اور اس کی مثال اس طرح ہے کہ آپ گندگی اٹھا کر کسی پر پھینک رہے ہیں، ممکن ہے اس تک گندگی نہ پہنچے، آپ نے اپنے ہاتھ تو گندے کر لیے نا۔ گالی دیں گے، گالی کا دوسرے پر اثر ہو یا نہ ہو، اپنا آپ کا زبان، آپ کا منہ کیا ہوگا؟ اس گالی کی بدبو سے بھر جائے گا۔ اور پھر خدا نہ خواستہ انسان اس مرحلے پر پہنچے کہ گالی کو گالی نہ سمجھے، تقیہ کلام کہے، فخر کا سبب جو ہے سمجھے اس کو، اور یہ سمجھے کہ گالی نہیں دوں گا تو میرا کلام مکمل نہیں ہوگا، میرا لٹریچر مکمل نہیں ہوگا، میری ادبیات مکمل نہیں ہوں۔ جو آدمی صحیح صاف باتیں کرتا ہے نا، گالی نہیں دیتا، پیار سے محبت سے باتیں کرتے۔ اگر بعض اوقات لوگ کہتے ہیں کہ یہ سے جو ہے صحیح طرح پنجابی ہی نہیں آتی، اسے صحیح طرح اردو ہی نہیں آتی۔ ہمارے استاد تھے تو وہ کہہ رہے تھے میں ایران میں پڑھتا تھا تو میرے فیملی بچے میرے ساتھ تھے وہاں، تو وہ استاد بتا رہے تھے میرے والد صاحب آئے ایران، تو انہوں نے دیکھا میرے بچوں کو پشتو نہیں آتی، پٹھان تھے وہ، پشتو نہیں آتی، فارسی بول رہے ہیں۔ تو میرے والد صاحب کہنے لگے کہ تم نے ان کو کون سی زبان سکھا دی ہے؟ کل پاکستان جائیں گے، وہاں بچے، وہاں پٹھان ان کو گالی دیں گے، کیا جواب دیں گے ان کو؟ یعنی اس نے اس حد تک سوچو، یعنی یہ اور بھی بات نہیں سوچی کہ پشتو میں کوئی اچھی بات کریں گے۔ اس کو پریشانی یہ ہے کہ گالی کا جواب دینے کے لیے کوئی ہتھیار ہونا چاہیے۔ یعنی ہر آدمی کی اپنی ترجیحات ہیں، ہر آدمی کی اپنی جو ہے وہ حکمت عملی ہے، لیکن جو خدا کی حکمت عملی ہے، خدا نے ہمارے لیے قانون دیا ہے، جو رول ریگل بنایا، اس پر عمل کرنا ضروری ہے۔ اس پر عمل کریں گے تو کامیابی کی اس نے گارنٹی دی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الذی لا یبلغ مدحتہ القائلون ولا یؤسی نعماء العادون ولا یؤدی حقہ المجتہدون الذی لیس لصفتہ حد معدود ولا نعت موجود ولا اجل ممدود الذی فطر الخلائق بقدرتہ ونشر الریاح برحمتہ ثم الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین والقاسم مصطفیٰ۔ اللہم صل علی محمد
وعلی عطرتہ